کے سامنے پیش کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ آپ سے یہاں پر خطا ہو رہی سمجھنے میں، آپ کے مقابلے میں یہ بات زیادہ صحیح ہے۔ لیکن دوسرا مرحلہ یا دوسری حالت اس میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی پیغام آ چکا ہو، قرآن و سنت کی کوئی بات واضح موجود ہو، اللہ کی طرف سے کسی مسئلے میں کسی بات میں، چاہے وہ عقیدے کا ہو یا عبادات کا معاملہ ہو یا کسی اور معاملے کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے ہدایت آ چکی ہو، لیکن اس کے بعد ایک فرد یا ایک جماعت یا ایک گروہ یا امت کا ایک طبقہ اس بات کو چھوڑ کر اپنی عقل یا اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں پر امت میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک اختلاف علمی معاملات میں، دینی معاملات میں پیدا ہوتا ہے، دوسرا اختلاف پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے آپسی معاملات میں۔ کسی کی کوئی بات کسی کو خراب لگی، کسی سے کسی کی جائیداد کا یا کسی اور معاملے میں اختلاف ہو گیا، اور دلوں میں وہ اختلاف بغض و عداوت، حسد اور کسی اور سبب کی وجہ سے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دو مسلمان یا دو فریق، دو گروہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ اختلافات غلط فہمی یا آپس میں حسد یا بغض و عداوت کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں اور جھگڑے تک نوبت چلی جاتی ہے۔ تو ایک اختلاف علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، علمی اختلاف، اور دوسرا اختلاف آپسی معاملات میں پیدا ہوتا ہے۔ ان دونوں کے مٹانے کی ضرورت ہے۔ علمی اختلاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرماتا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، کہ ان لوگوں نے اختلاف کیا تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے علم آ جانے کے باوجود یہ اختلاف میں پڑ گئے۔ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں سرکشی کرتے ہوئے، کہ ایک انسان اللہ کی طرف سے صراط مستقیم اس کو بتا دی جا چکی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے مسلمانوں کو چھوڑ چکے ہیں، دین کا علم اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، دین کامل ہو چکا ہے، کتاب و سنت امت کے سامنے موجود ہیں، لیکن اس علم کے آنے کے باوجود ایک انسان یا ایک گروہ اس علم والے راستے کو چھوڑ کر، اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر تعصب کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، بغض و عداوت کی بنیاد پر کہ فلاں کہے گا تو ہم نہیں مانیں گے، اگر یہی بات حدیث فلاں پیش کرے گا ہم نہیں مانیں گے، اگر کوئی حق بات کہتا بھی ہے تو آپسی تعصب کی بنیاد پر، کسی دنیاوی غرض کی بنیاد پر، حق کے واضح ہو جانے کے باوجود ایک دوسرا فریق اگر اس کی بات کو ماننے سے انکار کر کے اس راستے کو چھوڑ دے تو یہ وہ نقطہ ہوتا ہے جہاں پر مسلمانوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ خوارج اور معتزلہ اور اسی طرح سے شیعہ اور اس طرح سے کتنے قدریہ اور بہت سارے فرقے مسلمانوں میں پیدا ہوئے، اس کی بنیاد کیا تھی؟ اللہ کی طرف سے دین، اللہ کی طرف سے علم، اللہ کی طرف سے دلیل، کتاب و سنت کے آ جانے کے باوجود انہوں نے اپنے دل سے ایک دوسرا راستہ چن لیا۔ اب راستہ ایک ہی تھا، اللہ کی طرف سے نبی کو دیا ہوا راستہ صراط مستقیم، لیکن جب انہوں نے اپنے لیے اپنی طرف سے دوسرا راستہ اختیار کیا، یہاں سے مسلمانوں میں پھوٹ پڑ گئی، یہاں سے اختلافات شروع ہو گئے۔ تو ایک سبب اختلاف کا یہ ہے کہ دین کا علم، دلیل کے آ جانے کے باوجود منمانے راستے پر چلنے لگنا ہے، ایک سبب یہ ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک فریق، ایک شخص یا ایک جماعت کی کچھ باتیں دوسروں تک ایسے انداز میں پہنچیں کہ اس کی سختی سے دلوں میں اختلاف پڑ جائے۔ ایک آدمی جب دوسرے سے بات کرتا ہے، اگر بات کرنے میں انداز ایسا ہو، الفاظ ایسے ہوں کہ کسی کی عزت اچھالی جائے، کسی کا مذاق اڑایا جائے، کسی پر تہمتیں لگائی جائیں، کسی کو نیچا بتایا جائے، کسی پر غلط فتوے لگائے جائیں بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، اور کسی کو گستاخ رسول کہا جائے، کسی کو اولیاء کا دشمن کہا جائے، یا کسی کو اس طرح سے دوسرے القاب سے نوازا جائے، تو ایسی صورت میں ایک جماعت، ایک فریق، ایک فرد دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بات سے بھی منع کیا ہے۔ دلوں کی سختی اور زبان کی سختی یہ آپس میں اختلاف پیدا کرتی ہے، کیونکہ زبان کی سختی کا جو سبب ہے وہ دلوں کی سختی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اے نبی یہ آپ کے رب کی رحمت کا اثر ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم بنا دیے گئے ہو. فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، اگر اے نبی آپ سخت دل سخت زبان ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بکھر جاتے، بھاگ جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ افراد میں اختلاف تب پیدا ہوتا ہے جب لوگوں کے دلوں میں سختی آ جائے اور دل اتنے سخت ہو جائیں کہ زبان پر اس دل کی سختی کا اثر ظاہر ہونے لگے، کہ ایک انسان دوسرے انسان سے ایسی بات کرے کہ دوسرے کی عزت اور دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا راستہ چھوڑ کر وہ دوسروں کی دل آزاری کرنے لگ جائے. یہ دو سبب ہیں جو مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں کتنے مسلمان ہیں ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے جب بات کی جاتی ہے تو ایسے انداز میں بات کرتے ہیں کہ دوسرے کی بے عزتی کر دیتے ہیں. اس طرح کے معاملات چاہے یہ گھر میں ہو، بستی میں ہو یا پورے ملک کے حالات ہوں، یا دو آدمیوں کے بیچ میں ہو یا دو جماعتوں کے بیچ میں ہو، اس طرح کا سلوک آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جس سے مسلمانوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. یہ دو بہت بڑے سبب ہیں جن سے بچنا ضروری ہے. اختلافات کے نقصانات کیا ہیں اور آپسی گروہ بندی کے یا ایک دوسرے سے الگ ہونے کے اور امت کے ٹکڑے کرنے کے نتائج کیا ہیں؟ دو نقصانات بڑے بڑے ہیں، اس کے علاوہ بہت نقصانات ہیں. ایک تو یہ کہ علمی اعتبار سے صراط مستقیم کو چھوڑ کر اور سبیل المؤمنین کو چھوڑ کر کوئی آدمی اور راستہ چنے اور امت میں گروہ بندی کی بنیاد ڈالے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ اللہ کی طرف سے ملنے والا عذاب ہے جو آخرت میں ہے. اور دوسرا نتیجہ اس کا دنیا میں بھی ہوتا ہے جو امت کی کمزوری اور دبدبے کے ختم ہونے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے بہت اختصار سے ہر بات کو سمجھانا پڑے گا، ورنہ ایک بہت طویل اور تفصیل طلب موضوع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور بینات کھلی دلیلوں کے آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. دلائل کے آ جانے کے بعد، اللہ کی بات رسول کی بات سامنے آ جانے کے بعد وہ اختلاف میں پڑے. چلیے اگر معلوم نہیں تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کریں؟ اور ایک نے ایک رائے دی، دوسرے نے دوسری رائے دی. اس طرح کا اختلاف یہ عام طور سے ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ نے لوگوں کو الگ الگ بنایا، ہر ایک کی سوچ کی سطح الگ ہوتی ہے، ہر ایک کے سوچنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. لیکن اللہ کی طرف سے دلیل اور علم اور واضح دلائل کے آ جانے کے بعد پھر اور راستہ چننا یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اس لیے کہ اس سے فرقے بندی ہوتی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور کھلی دلیلوں کے آ جانے کے بعد انہوں نے آپس میں اختلاف کیا. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا سنگین اور بھیانک عذاب ہے. ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت ہی بھیانک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب، عذاب عظیم اللہ نے یہاں پر ذکر کیا. تو ایک نقصان اللہ کی طرف سے انسان کے لیے اختلافات کا یہ ہے کہ جو لوگ سبیل المؤمنین کو، صراط مستقیم کو چھوڑ کے الگ ہو جائیں اور امت میں اختلاف پیدا کریں اس سطح پر، ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب کا وعدہ ہے. دوسری چیز، دوسرا نتیجہ، آپسی گروہ بندی اور مسلمانوں میں ٹکڑوں کی وجہ سے امت کی ہیبت امت کے دشمنوں سے کم ہو جاتی ہے. اگر اتحاد ہو، آپ بتائیے ایک گھر میں اگر سارے بھائی متحد ہوں تو اس گھر کے دشمنوں پر دبدبا ہوتا ہے. لیکن آپس میں جھگڑے کر کے وہ سارے بھائی الگ الگ ہو جائیں تو ہر ایک سے نپٹنا دشمن کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. اور اس امت کے ہر زمانے میں دشمن رہیں گے. اب ان کے مقابلے میں امت کے اندر اگر اتحاد ہو، مسلمانوں کے، امت کے
بلکہ انسانیت کے دشمن ہر زمانے میں رہیں گے. ان پر امت کی ہیبت کب ہوگی؟ جب امت میں اتفاق اور اتحاد ہوگا. امت کے افراد اور ان کے قلوب میں، ان کے تعلقات میں اتحاد کی سطح پائی جائے گی تو امت کی قوت بڑھ جائے گی اور دشمنوں کے مقابلے میں ہیبت زیادہ ہوگی. کوئی آدمی اقدام کی جرت نہیں کر سکتا ہے جس سے امت کو نقصان پہنچے. لیکن جب امت ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے تو ہر ٹکڑے کو برباد کرنا، اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرنا، اس کو نقصان پہنچانا یہ بہت آسان ہوتا ہے. اسی لیے آخری دور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم بہت زیادہ ہونے کے باوجود جہاد کی طرح بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود یہ بات فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلافات مت کرو، آپس میں لڑو مت، آپس میں اختلاف مت کرو. فَتَفْشَلُوا، تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی. آپسی اختلاف، اس کا اثر دلوں پر پڑتا ہے اور امت کے ہر فرد کے دل پر پڑتا ہے. تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا دبدبہ چلا جائے گا. تمہارے اندر بزدلی پیدا ہوگی اور تمہارے باہر تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا. امت کے افراد میں اگر اتحاد کی فضا پائی جاتی ہے تو یہ ان کے قلوب کے لیے تقویت ہے اور امت کے مخالفین کے لیے ہیبت ہے. اس کو یاد رکھیے. امت کے افراد میں اتحاد کی فضا اگر پائی جاتی ہو تو یہ امت کے افراد کے قلوب کے لیے تقویت ہے اور امت کے دشمنوں کے لیے ہیبت ہے. لیکن اگر اتحاد ختم ہو جائے تو اندر بھی کمزوری آتی ہے اور باہر بھی دبدبہ ختم ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑے نقصانات ہیں دو، اور اس کے علاوہ جو بھی نقصانات ہیں یہ دو ہی نقصان امت کے لیے کافی ہیں. اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اور امت میں اتحاد لانے